کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم آپ کے سامنے اپنے سلسلے کی ایک نئی کتاب منہاج العربیہ تیسرے حصے کو پیش کر رہے ہیں۔ منہاج العربیہ کے ویسے تو 5 حصے ہیں، لیکن ہم نے اول اور دوم آپ کے سامنے خدمت میں پیش کر دی ہیں، ویڈیو کی شکل میں ہمارے پلے لسٹ میں موجود ہیں ہمارے چینل پر۔ آج تیسرا جو ہے حصے کو اس کو پیش کر رہے ہیں، اس کا سبق نمبر 1 پیش کر رہے ہیں۔ سبق نمبر درس نمبر 1۔ درس کی جو جمع آتی ہے وہ دروس آتی ہے۔ درس یہ واحد ہے اور دروس اس کی جمع ہے، اور یہ جمع مکسر ہے۔ یہ جمع سالم ہوتی ہے، یعنی جس میں واحد کا وزن سلامت رہے۔ اب یہاں سے سب سے پہلے ہیڈنگ ہے اس سبق کی، اور اس میں بیان کر رہے ہیں ہذہ حجرۃ الدرس، یہ سبق کا کمرہ ہے۔ یہ تو اس کا لفظ ترجمہ ہوا، لیکن کہہ سکتے ہیں یہ کلاس روم ہے۔ ہذہ حجرۃ الدرس، یہ کلاس روم ہے یا یہ درس گاہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہذہ یہ اسم اشارہ ہے، یہ مبتدا ہے اور مؤنث کے لیے آتا ہے، یہ مؤنث قریب کے لیے، اور حجرۃ الدرس مضاف الیہ سے مل کر اس کی خبر ہے، یعنی مبتدا اسم اشارہ ہے اور خبر بترکیب اضافی ہے۔ اب یہاں پر ہذہ اسم اشارہ مؤنث ہے، تو اس کی خبر جو ہے یہاں پر مؤنث ہے، اور مخبر میں جو ہے اصل مضاف الیہ میں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہاں مضاف حجرت مؤنث ہے، اس اعتبار سے اس کی جو مبتدا ہے، مبتدا بھی اسم اشارہ مؤنث استعمال ہوا ہے۔ ہذہ حجرۃ الدرس، یہ درس گاہ ہے۔ حجرتن کی جمع آتی ہے حجرات۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، الاستاذ جلس فیہا علی الکرسی، الاستاذ استاد جلسہ بیٹھا، فیہا اس میں، یعنی ہا ضمیر کا مرجع جو ہے حجرہ، علی الکرسی، علی یہ حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ میں سے ایک اعلیٰ کا استعمال ہوتا ہے جو پر کے لیے آتا ہے۔ الکرسی کرسی پر، استاد جلس فیہا علی الکرسی، استاد اس میں یعنی کمرے میں درسگاہ میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ استاد یہ واحد ہے اور اس کی جمع آتی اساتذۃ۔ جلسہ یہ باب ضربہ یضرب سے ہے، ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، جلسہ یجلس۔ اور علی الکرسی، الکرسی واحد ہے، جمع آتی اس کی کراسی۔ اب اس کو اگر ہم ترکیب میں کریں تو یوں ہوگا الاستاذ جلس فی علی الکرسی، استاد کلاس روم میں کرسی پر بیٹھے ہیں۔ الاستاذ مبتدا، جلسہ فعل، ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، اور فیہا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو اول، اور علی الکرسی جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی ہوا جلسہ فعل کا۔ ہم یہاں پر آپ کو ذکر کر دیں یہ چیز کہ ایک ظرف لغو ہوتا ہے اور ایک ظرف مستقر ہوتا ہے۔ ظرف لغو اسے کہتے ہیں کہ جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہو تو وہاں ظرف لغو بنتا ہے، اور متعلق فعل ہوتا ہے یا شبہ فعل، یہاں شبہ فعل یہاں موجود ہے اس لیے ظرف لغو بنے گا، اور جب جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود نہ ہو تو وہاں ظرف مستقر بنتا ہے۔ تو جلسہ فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ والتلاميذ جلسوا على المقاعد، والتلاميذ اور طلبہ، تلاميذ یہ جمع ہے تلمیذ کی، اور تلاميذ یہ جمع منتہی الجموع ہے،
तलामीज़ु मसाबीहु के वज़न पर, और मफ़ाइलु, और तलबा यानी शागिर्द जलसु बैठे हैं, अलल मकाइद बिंचों पर, मकाइद बिंचों, तिपाई, इसी तरह नशिस्त पर बैठे हैं, और तलबा जो हैं वो बिंचों पर बैठे हैं। अब यहाँ पर तलामीज़ ये जमा है, वाहिद इसका तिलमीज़ है, और यहाँ जलसु फ़ेल जमा इस्तेमाल हुआ। कायदा है कि जब फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल हमेशा वाहिद इस्तेमाल होता है जैसे, और अगर फ़ाइल इसमें ज़मीर हो तो जो है वो ज़मीर के एतबार से फ़ेल इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखें कि यहाँ फ़ाइल ज़मीर है तो यहाँ फ़ेल भी जो है वह तलामीज़ जलसू में जो ज़मीर है वो तलामीज़ की तरफ लौटेगी। तो फ़ाइल इसका इसमें बाद ज़ाहिर नहीं बल्कि ज़मीर बन रहा है, तो इसके लिए फ़ेल भी जो है उसी हिसाब से आता रहता है माक़बल के एतबार से। वह तलामीज़ जलसू अल मकाइद, और तलबा बिंचों पर बैठे हैं। यहाँ पर इसको अलग कर देंगे, इसकी तरकीब तलामीज़ मुब्तदा, वाव को आतिफ़ा कर दें या मुस्तानिफ़ा, जलसू फ़ेल मादी मारूफ़ सेगा जमा मुज़क्कर गायब, वाव ज़मीर बारिज़ इसका फ़ाइल, अला हर्फ़ जर अल मकाइदी मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग, जलसू फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। अब यहाँ पर आप देखें मकाइद, ये मकाद की जमा है जो बैठने की होती है नशिस्त का। उसके बाद फरमाते हैं फ़ीहा सबूरतुन यक्तुबु अलैहल उस्तादु बित्तबाशीर। यहाँ पर देखें कि यहाँ यक्तुबु फ़ेल है, इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर है, यहाँ पर आया तो फिर यहाँ वाहिद इस्तेमाल होगा। अब फ़ाइल चाहे वो उस्तादाने हो जाए तब भी यक्तुबु ही रहेगा। तो ये कायदा है कि फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो फ़ेल वाहिद आता है, चाहे वो फ़ाइल तस्निया हो या जमा हो। हाँ, अगर फ़ाइल मुज़क्कर या मुअन्नस है तो फ़ेल में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फ़ेल मुज़क्कर या मुअन्नस आएगा लेकिन रहेगा वाहिदी। लेकिन ज़मीर की सूरत में ज़मीर के एतबार से फ़ेल में तब्दीली होती रहती है। फ़ीहा सबूरतुन यक्तुबु अलैहल उस्तादु बित्तबाशीर, फ़ीहा यानी क्लास रूम में, सबूरतुन एक ब्लैक बोर्ड है, यक्तुबु अलैहल उस्ताद जिस पर उस्ताद लिखते हैं, बित्तबाशीर चाक से। ये जो है सबूरतुन ये वाहिद है और इसकी जमा आती है सबूरात। ये जार मजरूर से जो हो कर के बनता है वो ख़बर मुक़द्दम बनता है। तो फ़ीहा फ़ी हर्फ़ जर हा मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ मुस्तक़र हुआ साबिततुन का। सबूरतुन चूँकि इसकी मुब्तदा मुन्नस है तो साबिततुन इसमें फ़ाइल, इसमें हिया की ज़मीर पोशीदा फ़ाइल, इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल से मिलकर शेबे जुमला इसमें होकर ख़बर मुक़द्दम, और सबूरतुन मुब्तदा मौख़र, ख़बर मुक़द्दम मुब्तदा मौख़र से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। यक्तुबु अलैहिल उस्तादु बित्तबाशीर, उस पर उस्ताद जो है चाक से लिखते हैं। अब यहाँ पर जो है ये दो ज़र्फ़ लग हैं इसके, यक्तुबु फ़ेल मुज़ारे मारूफ़ सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और अलैहा जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग अव्वल, अल उस्तादु यक्तुबु का फ़ाइल, और बार फ़िजर अत्तबाशीरी मजरूर जार मजरूर से मिलकर ज़र्फ़ लग, यक्तुबु फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। ये तबाशीर ये है जमा मुंतहल जुमू। जमा मुंतहल जुमू गैर मुनसरिफ़ होती है, लेकिन इस पर जो कसरा आ रहा है वो इस बुनियाद पर है कि कायदा है कि जब गैर मुनसरिफ़ पर इफ़लाम दाखिल हो जाए या उसकी इजाफ़त कर दी जाए तो उस पर कसरा दाखिल हो जाता है। तो यहाँ पर तबाशीर में अलिफ लाम दाखिल है, इसलिए इस पर कसरा आ गया। ये इसके साथ मुताल्लिक़ होगा, इसके साथ यक्तुबु अलैहिल उस्तादु बित्तबाशीर इंद ज़रूरती, उस्ताद उस पर ज़रूरत के वक्त चाक से लिखते हैं। अब ये इसके साथ जुड़ जाएगा इंद ज़रूरा, इंदा मुज़ाफ़, ज़रूरती मुज़ाफ़ इले, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इले से मिलकर के मफ़ूल फ़ी हो जाएगा। ये पास कुर्ब पर बयान करता है तो मफ़ूल फ़ी होगा। तो यह फ़ेल अपने फ़ाइल और दोनों ज़र्फ़ लग और मफ़ूल फ़ी से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हुआ। यहाँ पर आप देखें एक इंदा आता है, एक लदा लदुन आता है। इंदा जो है वो इस्तेमाल होता है चाहे वो चीज़ आपके पास मौजूद हो या घर पे आपके सामने हो, यानी आपके जेब में या करीब में ना हो तब भी उसका इंदा का इस्तेमाल करते हैं, और लदा लदुन का उस वक्त जबकि वो शय करीब में हो तभी इस्तेमाल करते हैं। व तलामीज़ु यंजुरूना इलैहिम,
اور طلبہ ینظرون الیہا اس کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی بورڈ کی طرف دیکھتے ہیں اور طلبہ اسے دیکھتے ہیں۔ والتلامیذ یہاں پر مبتدا اور ینظرون یہاں دیکھیں فعل جمع استعمال ہوا مضارع میں، کیونکہ یہاں ضمیر کی صورت میں ہے، فاعل جب ضمیر ہو تو فعل جمع استعمال ہوتا ہے۔ ینظرون باب نصر ینصرو سے صیغہ جمع مذکر غائب مضارع معروف کا صیغہ ہے، مادہ اس کا نون ضا را ہے، نون ضال ضا ضا اور را نہ ضارا۔ تلامیذ ینظرون الیہا طلبہ اس کی طرف دیکھتے ہیں، تلامیذ مبتدا، ینظرون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب واو ضمیر بارد اس کا فاعل، الیہا جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ینظرون فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ینظرون الیہ اس کی یہ پوری ہو گئی اس کی ترکیب۔ اب اس کے بعد یہاں پر ایک چیز یہاں پر ہم ذکر کریں کہ ینظرون مضارع کے جو ہوتے ہیں وہ 5 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اور ماضی کے 2 صیغوں میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ مضارع کے جو ہے وہ 3 صیغے ہوتے ہیں جن میں ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے اور 2 میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے۔ وجوباً کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے بعد فاعل نہیں آ سکتا، ان کے اندر ضمیر موجود کو ہی فاعل بنائیں گے۔ ایک تو ہے واحد مذکر حاضر کا صیغہ تفعلوا اور 2 متکلم کے صیغے ہیں افعلوا نفعلوا، ان کے اندر ضمیر وجوباً پوشیدہ ہوتی ہے اور 2 صیغوں میں جوازاً ہوتی ہے، یعنی اگر اس کے بعد فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے تو ضمیر اس کے اندر پوشیدہ فاعل نکال لیں گے، جیسے کہ فعل واحد مذکر یفعل واحد مذکر غائب کا صیغہ اس میں اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، اور ایک تفعل واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے جس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے۔ یہ جوازاً 2 صیغوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، اگر ان کے بعد فاعل نہیں ہے تو ایسی صورت میں ان کے اندر ضمیر کو فاعل بنائیں گے، لیکن اگر فاعل موجود ہے مثلا یفعل زید یا تفعل ہند تو ایسی صورت میں ان صیغوں کو ضمیر سے خالی مانا جائے گا۔ ماضی کے بھی یہی 2 صیغیں جن میں جوازاً پوشیدہ ہوتی ہے، واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، فعل اور فعلت۔ اب فرماتے ہیں الاستاذ امر العریف بقراءۃ الدرس، استاد نے عریف یہ اس کی جمع آتی عرفاء، یہ مانیٹر نگران جو ہوتا ہے کلاس کا اس کو بولتے ہیں عریف۔ امرا فعل ماضی معروف ہے، امرا یامرو باب نصرا ینصرو سے، اور 7 اقسام میں یہ جو ہے محموز فا ہے اور ثلاثی مجرد باب نصرا ینصرو سے ہے۔ الاستاذ امر العریف بقراءۃ الدرس، استاد نے مانیٹر کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ اب یہاں پر قراءت یہ مصدر ہے، قرأ یقرأ باب فتح یفتح سے استعمال ہوتا ہے، اس کا مصدر ہے قراءت، مضاف ہے درس کی طرف۔ الاستاذ امر العریف بقراءۃ الدرس، استاد نے مانیٹر کو سبق پڑھنے کا حکم دیا۔ الاستاذ مبتدا، امر فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل ہے جو راجع ہے استاد کی طرف۔ العریفہ مفعول بہ بحرف جر، قراءتی مضاف، الدرسی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا بحرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لغو ہوا امرا فعل کا، امرا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فنہض العریف وقرأ الدرس الجدید وهو واقف، فنہض العریف تو مانیٹر کھڑا ہوا، نہض ینہض باب فتح یفتح سے، حروف باب فتح کی ایک خاصیت یہ ہے کہ اس کے حروف اصلیہ کی جگہ حروف عین یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی میں سے کوئی نہ کوئی ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ ہاں ہے یہاں پر حروف حلقی میں سے عین کلمے کی جگہ۔ فنہض العریف تو مانیٹر کھڑا ہوا، وقرأ الدرس الجدید وهو واقف اور کھڑے ہو کر اس نے نیا سبق پڑھا، وقرأ الدرس الجدید وهو واقف اور کھڑے ہو کر نیا سبق پڑھا۔ یہاں پر یہ جملہ یہ حالیہ ہے اور حال بنے گا قرأ ضمیر سے، قرأ ضمیر جو ہے ذوالحال بنے گا اور یہ پورا جملہ حال بنے گا۔ تو وقرأ الدرس الگ الگ جملے کو کرتے جائیے تو، اور اگر پہلے سے جوڑیں گے تو پہلا والا معطوف علیہ بن جائے گا، یہ بارہ جملہ معطوف۔ قرأ الدرس الجدید وهو واقف اور کھڑے ہو کر نیا سبق پڑھا،
قرا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر ذوالحال، الدرس موصوف، الجدیدہ صفت موصوف صفت سے مل کر مفعول بھی۔ اب واو حالیہ ہوا ضمیر مبتدا واقف اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے حال ہوا ذوالحال کا، ذوالحال اپنے حال سے مل کر کے فاعل ہوا قرأ فعل کا، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اس کے بعد ہے ثم سألہ الاستاذ افہمت الدرس، پھر اس سے استاد نے پوچھا، پھر اس سے استاد نے پوچھا الاستاذ افہمت الدرس، کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ پھر اس نے استاد نے پوچھا کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ یعنی سألہ کا جو فاعل ہے الاستاذ، ثم سألہ الاستاذ، یہ ثم جو ہے یہ مفعول فی ہو جائے گا، اور سألہ فعل ماضی معروف وہ ضمیر اس کا مفعول بھی، اور استاد فاعل۔ جب مفعول کی ضمیر فعل سے متصل ہو تو وہ مقدم ہو جاتی ہے اپنے فاعل پر، تو استاد فاعل، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ حرف استفہام، فہمتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، تا ضمیر بارد اس کا فاعل، درسا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ، انشائیہ اس لیے ہوگا کہ سوالیہ۔ کیا تم نے سبق سمجھ لیا؟ العریف نعم فہمت یا سیدی، مانیٹر ہاں میں نے سمجھ لیا، یا سیدی اے میرے آقا، اے میرے محترم، اے میرے استاد۔ العریف یعنی قال العریف، یہاں پوشیدہ نکالیں گے، قال العریف نے کہا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ نعم جی ہاں، یہ حروف ایجاب میں سے حروف ایجاب 6 ہیں، نام بلا اجل اے جیری انا، یہ حروف غیر عاملہ ہوتے ہیں، ان کو استعمال بس ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں ان کو، حروف ایجاب۔ فہمتو فعل ماضی معروف، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، اور پھر اس کی ترکیب الگ کریں گے، یا سیدی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے ادعو فعل مضارع، انا ضمیر فاعل، سیدی ترکیب اضافی ہو کر منادہ مفعول بھی، فعل اپنے فاعل منادہ مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ اس کے بعد ہے سأل التلاميذ الاستاذ افہمتم الدرس ایضا، سأل التلاميذ، اب الاستاذ یہاں پر ہے سأل الاستاذ، یعنی استاد نے پوچھا، کس سے؟ تلامیذ سے۔ سأل التلاميذ، استاد نے جو ہے طلبہ سے پوچھا، افہمتم الدرس ایضا، کیا تم نے بھی سبق کو سمجھ لیا؟ کیا تم نے بھی سبق کو سمجھ لیا؟ یہاں اس کی بھی ترکیب یوں کریں گے، حرف استفہام، فہمتم فعل ماضی معروف، تم ضمیر اس کا بارز فاعل، الدرس مفعول بھی اور فعل اپنے فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور ایضاً جو ہے یہ ایضاً یہ ہے مفعول مطلق ہے آدھا فعل کا، آدھا فعل اپنے فاعل اور ایضاً مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ التلاميذ نعم فہمنا جیدا، طلبہ یعنی قال التلاميذ، طلبہ نے کہا، نعم جی ہاں، فہمنا جیدا، ہم نے اچھی طرح سمجھ لیا۔ فہمنا فعل ماضی معروف، نا ضمیر اس کا فاعل، جیدا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر، بلکہ اس کو قائم مقام مفعول مطلق کہیں گے، فعل اپنے فاعل اور قائم مقام مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ یہ ہم نے اس میں سبق میں تھوڑی سی ترکیب کرا دی، اب آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ اب اس کے بعد الاستاذ تحفظونہ، استاد نے پوچھا تحفظون، کیا تم اسے یاد رکھو گے؟ التلاميذ طلبہ یعنی طلبہ نے کہا، نعم جی ہاں، نحفظہ انشاءاللہ، ہم اسے یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہاں نحفظہ حافظ یحفظ باب سمع یسمع سے ہے، جمع متکلم کا صیغہ۔ وفی اثناء الدرس ضحک تلمیذ فغضب الاستاذ، اور سبق کے دوران ایک طالب علم ہنسا۔ وفی اثناء الدرس
یہ اسنا مضاف درس مضاف الیہ سے مل کر کے مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ہو جائے گا۔ ضحکا تلمیذ، اور سبق کے دوران ایک طالب علم ہنسا، ضحکا سمیع اسمہ سے، فغضب الاستاذ، تو استاد غصہ ہوئے، علیہ اس پر، فغضب الاستاذ علیہ، اور تو استاد اس پر غصہ ہوئے، وسألہ، اور اس سے پوچھا، لماذا ضحکتا، اور اس سے پوچھا لماذا ضحکتا، تو کیوں ہنسا، لماذا ضحکتا تو کیوں ہنسا، الا تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان ھذا ہی حجرۃ الدرس، یہاں پر جو ہے یہ تعلم یہ مفعول بنے گا جملہ ہو کر کے اس کا تعلم کا، جب یہ اپنے جو ہے اسم و خبر سے مل کر کے فاعل یا مفعول بنے تو انا پڑھتے ہیں، الا تعلم ان ھذی حجرۃ الدرس، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ ایک درسگاہ ہے، فخرج منھا الآن، اب اس سے نکل جاؤ، یہ فخرج ہے وہ خروج فعل امر ہے، اور اس پر جو حمزہ ہوتا ہے وہ حمزہ وصلیہ ہوتا ہے، جب اس سے پہلے کوئی فا آ جائے وا آ جائے ایسی صورت میں ملانے کی صورت میں وہ حمزہ پڑھنے میں گر جایا کرتا ہے، اس لیے اس کو یوں پڑھتے ہیں فخرج منھا الآن، یہ حمزہ قطعیہ جو باب فعال کا ہے وہ نہیں گرتا ہے، لیکن یہ حمزہ جو ہے ملانے کی صورت میں گر جاتا ہے، اخرج نہیں پڑھتے ہیں اس کو، فخرج منھا الآن، اب اس سے نکل جاؤ، ثم نصح جمیع التلامیذ، جمیع مضاف ہوگا، ثم نصح پھر نصیحت کی، یعنی استاد نے نصیحت کی، جمیع التلامیذ تمام طلبہ کو، یہ بھی جو ہے غیر منصرف ہے لیکن اس پر الف لام داخل اس لیے کسر آئے گا، ثم نصح جمیع التلامیذ، پھر تمام طلبہ کو نصیحت کی، ایھا التلامیذ، اے طلبہ، ھذی حجرۃ الدرس، یہ درسگاہ ہے، فجلسوا فیھا بالادب، تم اس میں ادب کے ساتھ بیٹھ جاؤ، واسکتوا، اور خاموش رہو، یہاں پر بھی اسکتو ہے لیکن ملانے کی صورت میں واسکتو پڑھیں گے، باب نصر انصرو سے امر ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ، فجلسوا، یہاں پر بھی دیکھو باب، یہاں پر فجلسوا اس میں یہ پڑھیں گے، اس کو ملانے کی صورت میں حمزہ گر جائے گا، جلس یجلسو ہے تو فجلسو، فیہا بالادب، اس میں ادب سے بیٹھ جاؤ، واسکتوا، خاموش رہو، ولا تضحکوا، اور نہ ہنسو، واحذروا، حذرا یحذروا، واحذروا، حذرا سمیع اسمہ سے بچنا، واحذروا المحادثہ، اور محادثہ معنی گفتگو سے بچو، واحذروا المحادثۃ، اور گفتگو سے بچو، وإلا، یعنی اگر نہ بچو گے، وإلا، ورنہ، وإلا فاعلموا، ورنہ تو جان لو کہ انی اغضب علیکم، یہاں پر انا استعمال ہوگا، ورنہ جان لو میں تم پر غصہ ہوں گا، میں تم پر غصہ کروں گا، الا تعلمون ان الادب زینۃ المرء، کیا تم نہیں جانتے کہ ان الادب زینۃ المرء، کہ ادب جو ہے، ادب انسان کی زینت ہے، مرء معنی جو ہوتا ہے آدمی، انسان، اس کی جمع بن غیر لفظی رجال آتی ہے، تعلمون، کیا تم نہیں جانتے کہ ادب انسان کی زینت ہے، یہاں اس کی ترکیب جو ہے یہ اس کو تعلمون فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، واو ضمیر بارد فاعل، انا حرف مشبہ فعل، اور ادبہ اس کا اسم، زینۃ المرء ترکیب اضافی ہو کر اس کی خبر، انا کا اسم اپنے اسم و خبر سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر مفعول بھی ہوگا تعلمون فعل کا، تعلمون فعل اپنے فاعل، یہ اور یہاں حرف استفہام میں تعلمون فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ سوالیہ بنے گا، یہ تعلمون لا تعلمون فعل منفی اور حرف استفہام ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ادب جو ہے وہ انسان کی زینت ہے، اب اس کے بعد یہاں پر استعمال کر رہے ہیں یہ سوالات ہیں اور ان کا جوابات ہیں، ہم اس کو پوری ساری سب تفصیلات آپ کے سامنے جو ہے وہ ہم پوری پیش کر کے نئے طریقے سے پیش کرتے ہیں۔ کتاب میں موجود سبق سے جو متعلق جو چیزیں ہیں سبق کے بعد ہم وہ ساری صورتیں آپ کے سامنے اس کو نئے طریقے سے بیان کر کے پیش کریں گے۔ سوالات تھے آپ کی کتاب میں، سوالات و جوابات یہاں پر پیش کر رہے ہیں، نمبر شمار ہے، پہلے ادھر سوالات رہیں گے اور دوسری طرف اس کے جوابات عربی میں رہیں گے، ان کے سوالوں کے جوابات عربی میں دینا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے این السبورۃ،
اس کا ترجمہ اگر ہم کریں گے تو تختہ سیاہ کہاں ہے؟ جواب ہوگا السبورۃ فی حجرۃ الدرسی، تختہ سیاہ درسگاہ میں ہے۔ ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہے، یعنی اس کا رنگ کیسا ہے؟ لونہا اسود، اس کا رنگ سیاہ ہے۔ یہاں مضاف کا اعتبار ہوتا ہے اس لیے لون کے اعتبار سے اسود آیا۔ ما یکتب علیہا، اس پر کون لکھتا ہے؟ یکتب علیہ الاستاد، اس پر استاد لکھتے ہیں۔ نمبر 4 ہے این جلس الاستاد والتلامیذ، استاد اور طلبہ کہاں بیٹھے ہیں؟ جلس الاستاد علی الکرسی، استاد کرسی پر بیٹھے ہیں، والتلامیذ جلسوا علی المقاعد، اور طلبہ جو ہے بنچوں پر بیٹھے ہیں۔ نمبر 5 من قرأ الدرس، سبق کس نے پڑھا؟ قرأ العریف الدرس، مانیٹر نے سبق پڑھا۔ نمبر 6 افہم التلامیذ الدرس، کیا طلبہ نے سبق سمجھا؟ نعم فہم التلامیذ الدرس، جی ہاں طلبہ نے سبق سمجھا۔ نمبر 7 لماذا غضب الاستاد، استاد غصہ کیوں ہوئے؟ جواب ہے لأن تلمیذا ضحک فی اثناء الدرس، کیونکہ ایک طالب علم سبق کے دوران ہنسا۔ نمبر 8 لماذا نصح، اس نے یعنی استاد صاحب نے کیا نصیحت کی؟ اور نصح الاستاد، استاد صاحب نے نصیحت کی الا تعلموا، کیا تم نہیں جانتے ان هذه حجرۃ الدرس، کہ یہ کلاس روم ہے، فاخرج من الآن، اور اب اس سے نکل جاؤ، ثم نصح جمیع التلامیذ، پھر تمام طلبہ کو نصیحت کی۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہے نمبر 9 اضحک التلمیذ فی الصف، کیا طلبہ کہ طالب علم کے صف میں یعنی کلاس میں ہنسا؟ نعم ضحک التلمیذ فی الصف، جی ہاں طالب علم کلاس میں ہنسا۔ نمبر 10 ما ہی زینت المرء، انسان کی زینت کیا ہے؟ الادب زینت المرء، ادب انسان کی زینت ہے۔ نمبر 11 اضحک فی اثناء الدرس، کیا وہ سبق کے دوران ہنسا؟ نعم ضحک فی اثناء الدرس، جی ہاں وہ سبق کے دوران ہنسا۔ نمبر 12 اتسکت عند الدرس، کیا تم سبق کے وقت خاموش رہتے ہو؟ نعم اسکت عند الدرس، جی ہاں میں سبق کے وقت خاموش رہتا ہوں۔ نمبر 13 اتضحک فی الصلاۃ، کیا تم نماز میں ہنستے ہو؟ لا، نہیں، لا اضحک فی الصلاۃ، میں نماز میں نہیں ہنستا ہوں۔ یہ ہو گئی سوالات، اب اس کے جوابات بھی عربی میں پیش کر دیے گئے۔ اب اس کے بعد جو کتاب میں تمرین ہے، وہ تمرین ایک طرف اردو ہے، دوسری طرف ہم نے عربی بنا کر پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر کہا گیا کہ ترجمہ کرو، اردو تھی کتاب میں، اس کی عربی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے شمار نمبر میں جملہ نمبر ہے بورڈ کا رنگ کالا ہے۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب عربی بناتے ہیں تو وہاں مضاف الیہ جو ہوتا ہے، عربی میں جو ہے مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اور جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے۔ یعنی عربی میں مضاف الیہ بعد میں آتا ہے، پہلے مضاف آتا ہے بعد میں مضاف الیہ، جبکہ اردو میں مضاف الیہ پہلے آتا ہے۔ اس لیے دیکھیں یہاں بورڈ کا رنگ کالا ہے، بورڈ کا رنگ کالا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں رنگ کی عربی بنانی ہوگی پہلے، یعنی مضاف کی عربی بنانی ہوگی، اور یہ سب بورڈ جو ہے اسے بعد میں لے جائیں گے۔ تو یہ مضاف الیہ پہلے ہے اور مضاف بعد میں ہے، لیکن عربی جب بنائیں گے تو اس مضاف الیہ کو بعد میں لے جائیں گے، ادھر سے بنائیں گے، رنگ لائیں گے۔ لون السبورۃ اسود، لون السبورۃ اسود، یہاں چونکہ مضاف کے اعتبار سے خبر آتی ہے، مضاف مذکر ہوگا تو خبر مذکر آئے گی اگرچہ مضاف الیہ مؤنث ہو۔ یہاں دیکھیں لون السبورۃ اسود، بورڈ کا رنگ کالا ہے۔ نمبر 2 وہ استاد کے پیچھے ہے۔ اب چونکہ وہ سے مراد جو ہے وہ بورڈ ہے تو ہیا ضمیر کو استعمال ہوگی، ہیا وراء الاستادی، وراء مانے پیچھے، ہیا وراء الاستادی۔ نمبر 3 وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں، ہوا یکتب علیہا بالتباشیر، ہوا یکتب علیہا بالتباشیر، وہ اس پر چاک سے لکھتے ہیں۔ نمبر 4 جماعت میں نظام الاوقات لٹکا ہوا ہے۔ ترتیب الاوقات، اس کا پورے کا معنی ہوگا نظام الاوقات، معلق لٹکا ہوا ہے فی الصف، کلاس میں۔ ترتیب الاوقات معلق فی الصف،
نمبر 5، لڑکو سبق کے وقت خاموش رہو ورنہ جان لو کہ استاد تم پر غصہ ہوں گے۔ ایھا الاولاد، لڑکو، اسکتو عند الدرس، سبق کے وقت خاموش رہو، والا فاعلموا، ورنہ جان لو، ان الاستاذ یغضب علیکم۔ نمبر 6، استاد تم کو نصیحت کرتے ہیں، الاستاذ ینصح لکم، استاد ینصح لکم۔ نمبر 7، نصیحت سنو اور اس پر عمل کرو، اسمعوا النصح واعملوا به۔ نمبر 8، اس میں تمہارے لیے بہت بھلائی ہے، فیہ فوز لکم جدا، فیہ فوز لکم جدا۔ نمبر 9، ہوم ورک ہر روز کرو، اکتبوا فروض المدرسۃ کل یوم، اکتبوا فروض المدرسۃ کل یوم۔ نمبر 10، محنتی لڑکا سست لڑکے سے بچتا ہے، یحذر الولد المجتہد من الولد الکسلان، یحذر الولد المجتہد من الولد الکسلان۔ نمبر 11، نماز میں مت ہنسو، لا تضحکوا فی الصلاۃ۔ نمبر 12، نماز مسلم کی علامت ہے، الصلاۃ علامۃ المسلم، الصلاۃ علامۃ المسلم۔ نمبر 13، اس کے بغیر اسلام کا تصور محال ہے، تصور الاسلامی بدونہا محال۔ نمبر 14، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا، یعنی گودا چھوڑ دیا اور اس کا پوست چھلکا لے لیا۔ ترکنا، ہم نے چھوڑ دیا، لب مغز دین، لب الدین، ہم نے دین کا مغز چھوڑ دیا، واخذنا قشرہ، اور اس کا پوست لے لیا۔ نمبر 15، ہم میں دینداری نہیں، ہم میں دینداری نہیں ہے، لیست الدیانۃ فینا، لیست الدیانۃ فینا۔ اس کے بعد ہے نمبر 16، کیا زندگی کا مقصد غذا اور قیمتی لباس ہے؟ اغرض الحیات غذاء لذیذ ولباس ثمین، یعنی زندگی کا مقصد غذا اور قیمتی لباس ہے، لذیذ غذا، صحیح ہے نہیں؟ یا زندگی کا مقصد لذیذ غذا اور قیمتی لباس ہے، یہاں اس میں ہے اغرض الحیات غذاء لذیذ و لباس ثمین۔ نمبر 17، کیا مال، حکومت اور علم کسی کو موت سے بچاتے ہیں؟ هل ينقذ المال والحکومت والعلم احدا من الموت۔ یہاں پر غذاء لذیذ اس کے بعد ہے، یہاں پر یہ ہوگا کہ زندگی کا مقصد لذیذ غذا، یہ رہ گیا۔ اس کے بعد تمرین نمبر اس کا یہاں پر عربی ہے کتاب میں، اس کی عربی کی ترجمہ کرنا ہے، تمرین ہے دو، یا گویا کہ دو۔ پہلی تمرین نمبر 1 ہے، کچھ جملے ہیں عربی کے، ان کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ یہ حمزہ نیچے سے آئے گا، اقرأ باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے۔ نمبر 2، اذکر ربک فی نفسک، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔ نمبر 3، کل من عند ربنا، سب ہمارے رب کے پاس سے ہے۔ نمبر 4، لہو کل شیء، ہر چیز اسی کے لیے ہے۔ نمبر 5، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو۔ نمبر 6 ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی نہیں، وہو السمیع البصیر، اور وہی سنتا دیکھتا ہے۔ نمبر 8، الحق من ربک، یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے۔ نمبر 9، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہاں جو ہے حمزہ نیچے سے آئے گا، کہیں ٹائپنگ کی مسٹیک ہوگی۔ نمبر 10، لی عملی ولکم عملکم، میری عمل یعنی کرنی میرے ساتھ، اور تمہاری عمل یعنی عمل سے مراد کرنی، یہی ہے ترجمہ کنز الایمان کا ہے، میری عمل یعنی مراد کرنی، میری کرنی میرے ساتھ اور تمہاری کرنی تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 11، واللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے۔ نمبر 12، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔
نمبر 13 فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ ہی کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے۔ نمبر 14 لمن الملک الیوم، یوم آئے گا یہ، لمن الملک الیوم، آج کس کی بادشاہی ہے۔ نمبر 15 للہ الواحد القہار، ایک اللہ سب پر غالب کی۔ نمبر 16 للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے زمین اور آسمان کی بادشاہت ہے۔ نمبر 17 اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے۔ نمبر 18 یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش فرمائے گا۔ نمبر 19 الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس میں دوسری تمرین ہے، اور دوسری تمرین میں بھی کچھ جملے ہیں عربی کے۔ الحمد للہ انہ خلقنا فی بیت مسلم، تمام تعریف اللہ کے لیے کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ خلقنا، اس نے اور ہم خلقنا کہیں گے تو مانا ہوگا ہم نے پیدا کیا، خلقنا کہ اس نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا۔ نمبر 2 دیننا الاسلام وہو خیر دین عندنا فی العالم، ہمارا دین اسلام ہے اور وہ ہمارے نزدیک دنیا کا بہترین دین ہے۔ نمبر 3 ولیکن لا یثبت ھذا من احوالنا لاننا ترکنا لبہ واخذنا قشرہ، اور لیکن یہ ہمارے حالات سے ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کا مغز چھوڑ دیا اور اس کا پوست لے لیا۔ نمبر 4 اکثرنا لا یعلمون احکامہ وما فی اعمالہم خلوص، ہم میں سے اکثر لوگ اس کے احکام نہیں جانتے ہیں اور ان کے کاموں میں خلوص بھی نہیں ہے۔ نمبر 5 ینصحون الناس ولكن لا يعملون بانفسهم فلذا ما في نصحهم من اثر، وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کی نصیحتوں میں کچھ اثر نہیں ہوتا۔ نمبر 6 یطلبون الشہرہ والعزت بین الناس، وہ لوگوں کے درمیان عزت و شہرت طلب کرتے ہیں۔ نمبر 7 ظاہرہم جمیل و باطنہم قبیح، ان کا ظاہر خوبصورت ہے اور باطن برا۔ نمبر 8 ما فیہم حب بدینہم ولا بنیتہم، ان میں اپنے نبی بے نبیہم ولا بے نبیہم، ان میں اپنے دین اور نبی کی محبت نہیں ہے۔ ما فیہم حب بدینہم ولا بے نبیہم، ان میں اپنے دین اور نبی کی محبت نہیں۔ نمبر 9 جدہم و حبہم للمال، ان کی کوشش اور محبت مال کے لیے ہے۔ نمبر 10 مقصدہم طعام لذیذ و لباس جمیل، ان کا مقصد لذیذ کھانا اور خوبصورت لباس ہے۔ نمبر 11 یعلمون ان الموت حق ولكن لا يذکرونہم ولا يحذرون الذنوب وهم في غفلة من الآخرة۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ الْمَوْتَ، وہ جانتے ہیں کہ موت حق ہے لیکن وہ اسے یاد نہیں کرتے۔ یہ جو ہے یہاں پر یذکرونہ آنا چاہیے، موت کی طرف اگر لوٹتے ہیں لا یذکرونہ ولا یحذرون الذنوب وهم فی غفلۃ عن الآخرہ، وہ جانتے ہیں کہ موت حق ہے لیکن وہ اسے یاد نہیں کرتے اور گناہوں سے نہیں بچتے اور آخرت سے غافل ہیں۔ نمبر 12 وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک آخرت ہی ہمیشگی کا گھر ہے۔ نمبر 13 اعلموا یا اخوانی ان الموت لا يترك احدا لا نبیا ولا ملکا ولا غنیا ولا فقیرا، اے میرے بھائیو جان لو کہ بے شک موت کسی کو نہیں چھوڑتی، نہ نبی کو، نہ بادشاہ کو، نہ مالدار کو اور نہ غریب کو۔ نمبر 14 فلا مال ینفع ولا جلال یمنع، نہ تو مال نفع دے گا، نہ ہی جاہ و جلال روکے گا۔ نمبر 15
فذکروا ذاک الیوم واترکوا الفخر بالمال والکبر بالجلال، تو اس دن کو یاد کرو اور مال پر فخر اور بڑائی پر تکبر کو چھوڑ دو۔ جلالہ ہے یہاں پر لفظ۔ یہ جو تھا سبق نمبر 1 مصباح العربیہ یعنی منہاج العربیہ حصہ سوم کا سبق نمبر 1 ہم نے پوری تمرین تفصیل کے ساتھ، بعض جگہ ترکیب کے ساتھ، سوالات کے جوابات عربی میں، اور پھر اس کے بعد ہم نے تمرین کو حل کر کے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں، اور ہمارے چینل مفتی گل مصباحی کو درس نظامی کو سبسکرائب کریں، اور پلے اسٹور سے ہمارا اپلیکیشن جو ہے اس پہ تعلق سے مصباح العربیہ کے نام سے بھی ہے، مفتاح العربیہ کے نام سے بھی ہے، مفتاح الانشاء کے نام سے بھی ہے، اور پورا درس نظامی اپلیکیشن بھی ہے جس میں آپ کو ساری بکس، سارے ویڈیوز ملتی رہیں گی، تو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ سوال میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ کے علم میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے۔